علیکم، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کی چوتھی نشست لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آپ براہ راست بات کریں گے۔ ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 051-922-4900۔ ہم آج کے اس پروگرام کے پہلے کالر سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مسٹر پرائم منسٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام زبیر شاہد ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان سپورٹرز میں سے ہوں جنہوں نے آپ کو بڑے ہی دل سے ووٹ دیا ہے فار اے بیٹر چینج۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ معاشی اعداد و شمار دیکھے جائیں تو وہ حوصلہ افزا بھی ہیں اور دن بہ دن بہتر بھی ہو رہے ہیں، لیکن مسائل تب حل ہوں گے جب عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور مہنگائی ختم ہوگی۔ تو کیا آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف ملے گا؟ مسٹر پرائم منسٹر صاحب، اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ عام آدمی کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ وہ اس مہنگائی سے قابو پا سکے۔ یہ ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس بل ایک سوال پوچھا کرو کیونکہ اس کا جواب لمبا ہوتا ہے اور لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں، تو ذرا میں آپ کا یہی بہت بڑا سوال ہے آپ کا جو پہلا ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس چیز کا ان سب کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ وہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے جو انسان مشکل وقت میں صبر کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری ہے۔ کرکٹ 18 سال کی عمر سے پہلی دفعہ کرکٹ پہلے پہنچنے کے لیے پاکستان ٹیم کے اندر، پھر اس ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے، پھر اوپر جانے کے لیے، اور پھر جب آپ سٹرگل کریں، مقابلہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، زندگی اونچ نیچ کا نام ہے۔ کبھی زندگی کے اندر کوئی آج پہلے دن اٹھا نہیں اور ایک دم کامیاب نہیں ہوا۔ یہ فیری ٹیلز میں ہو جاتا ہے، یہ ڈریمز میں ہو جاتا ہے، خواب میں ہو جاتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ تھوڑی سٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے، پھر آپ نیچے آتے ہیں، پھر آپ سیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کیا میں نے غلطی کی، محنت کرتے ہیں، پھر انسان اوپر جاتا ہے۔ جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ زندگی کا سائیکل ہے۔ تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی، یہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو 2018 میں ملے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے۔ نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل، یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا، بیرونی بھی اندرونی بھی، اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی، تو اس کے اندر جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لے جانا پڑا، یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا۔ دیکھیں نا، ایک گھر ہے، میرے پر قرضے چڑھ جاتے ہیں، میں اپنے قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں، کبھی کوئی بجلی کا بل مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی اسکول فیس مانگنے آ رہا ہے، تو میں نے وہ قرضے بھی دینے ہیں، اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے۔ تو کیا کروں گا میں اپنے خرچے کم کروں گا، میں بچوں کو اچھے مہنگے اسکول سے دوسرے اسکول میں لے کے آؤں گا جس میں کم فیس ہے، میں گوشت کی جگہ دال کھانا شروع کر دوں گا۔ مجھے خرچے تو کم کرنے ہیں نا، کیونکہ میں نے قرضے دینے ہیں، تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے۔
تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا. جب ایک ملک بینکرپٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ، یعنی کوئی بھی یہ امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ 4% کے قریب، تقریباً 4% گروتھ ریٹ ہوگی، اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ 4 سے اور اوپر 4.5% پہ بھی پہنچ جائے گی، اس سے بھی اوپر جا سکے. تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پہ سوچ رہے تھے، اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم. اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے. تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں. 2 ہی مشکلیں ہیں، ایک مہنگائی ہے، دوسری بے روزگاری ہے. یہ 2 مشکل ہیں نا سب سے زیادہ. تو جیسے جیسے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، یعنی کہ جب اکانومی کے پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے، کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے، جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو 55% گاڑیوں کا سیل، ٹریکٹروں کا 60% مزید سیل بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلوں کی، جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہیں، غربت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آ گیا. وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا، دوسرا سوال، کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے، اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں NRO دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے، تو اگر آپ NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور پھر فوج کو، پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو. کہتے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ثبوت بھی نہیں دیا. ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں، تو ہم نے 4 حلقوں کے باقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو چنے تھے. تو وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نااہل ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں، تو وہ کہتے جی یہ آپ نے غلط، آپ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں. انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے. جی اگلے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد کلیم بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. جی بات کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو تو پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا سر، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. میرا بھی ایک ایشو ہے سر، یہاں اسلام آباد میں سر ایک فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سر، میں اس کا 2005 سے ممبر ہوں سر. میں نے ساری پیمنٹ جمع کروا دی ہوئی ہے، لیکن یہ سوسائٹی نے ابھی تک مجھے پلاٹ نہیں دیا. 2012 میں سر انہوں نے مجھے الاٹمنٹ ایشو کی، اس کا آگے پلاٹ ہی نہیں تھا. پھر 2017 میں انہوں نے دی مجھے الاٹمنٹ، آگے زمین نہیں تھی سر. میں ڈی سی اسلام آباد سے کئی دفعہ مل چکا ہوں، چیئرمین CDA سے مل چکا ہوں سر. انہوں نے لاسٹ ایئر پھر مجھے الاٹمنٹ ایشو کی ہے، وہاں گئے ہیں تو وہاں زمین ہی نہیں ہے سر. اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سر، ریٹائرمنٹ پہ پہنچ چکا ہوں، میرے تو رہنے کے لیے اب کوئی چھت بھی نہیں ہے. جی میں پہلے تو کہوں کہ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ ایک کام کرنے لگے ہیں. ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ اتنی زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں ان میں سے کون سی لیگل ہیں. یہ سب ویب سائٹ کے اوپر آئے گی تاکہ لوگوں سے دھوکہ نہ ہو. پہلے تو پتہ چلے لیگل سوسائٹی کون سی ہے، ان کے اوپر پوری چیزیں، پھر ہم کن کنڈیشنز پہ لیگل بنے گی، وہ اگر وہ کنڈیشنز میٹ نہیں کرتی تو اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا. پھر ان میں سے اور جو مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں، کئی انلیگل ہیں وہ بند کر دیں گے، جو کہ ابھی کام ہی تھوڑا سا شروع ہوا ہے. کئی سوسائٹیز انلیگل بن گئی ہیں لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پلاٹ بیچ دیے ہیں کہ وہ اب لوگ وہاں رہنا شروع کر دیے ہیں. تو اس کے لیے ایک اور نظام لے کے آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، جسٹس عظمت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے نیچے ہم نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے جو باقاعدہ کیٹیگرائز کر رہی ہے. تو آگے سے تاکہ یہ جو حالات نہ ہوں کہ لوگوں کے زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ان کے پاس پلاٹس نہیں ہوتے اور پھر پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اب اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں.
جو جہاں تک آپ کا ایشو ہے میں نے یہاں نوٹ کروا دیا ہے ہمارے ملٹری سیکرٹری کو، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو رسپانس دیں گے بعد میں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل آباد سے ڈاکٹر محمد سعید اختر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس سلسلے میں 3 مسائل کی نشاندہی کروں گا. 2 مسائل تو 20ویں صدی کے وقت سے نوآبادیاتی طاقتوں کے پیدا کرتا ہے. ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے. یہ بات قابل اطمینان ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے، مگر جناب وزیر اعظم اب آگے کیا ہوگا؟ صہیونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے غصب شدہ حقوق کو مستقل طور پر کیسے بحال کرایا جا سکتا ہے، اور پاکستان فلسطینیوں کی قومی تحریک کی مستقل کامیابی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ کشمیر ہے. یہ ریجنل کوآپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جناب وزیر اعظم اگر وہ واپس نہیں لیتا تو پھر پاکستان کی سفارتکاری کیا ہوگی؟ کیا ہم اتنے بڑے ہمسائے سے منہ موڑ کے بیٹھے رہیں گے جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وی کین چینج فرینڈ ناٹ نیبر؟ جی پہلے تو میں کشمیر کے اوپر بات کرتا ہوں. لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں، ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ہندوستان جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے، ہماری تجارت شروع ہو جائے، کنیکٹیوٹی ہو جائے، تو یہ تو ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے. جب یورپین یونین بنی تھی، میرے سامنے میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلینڈ میں یعنی یورپ میں، تو سب کو فائدہ ہوا تھا. جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں، جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آ کے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہوں، اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں. لیکن جو اب سچویشن ہے، اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نارملائز کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم ایک غداری کریں گے. اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جو جد و جہد، جو سارا جو ان کی سٹرگل، پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری، اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی، لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ 5 اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائے ادھر واپس چلے جائیں، پھر بالکل ہو سکتی ہے بات، اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک روڈ میپ بھی لا سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں. اب آگے جی فلسطین، بالکل فلسطین کا وہی مسئلہ جو کشمیر کا ہے. وہاں بھی ایک آکوپیشن ہے، وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ادھر وہ ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی آبادی کی ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لا کے ہندوستان. اسی طرح جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیے. اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ صرف اور صرف یہ فورس سے، یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے، ان کو خوف زدہ کر کے، ان کو ڈرا کے، بھائی اسی طرح یہ چل سکتا ہے. اور وہ ہوگا کیا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا. یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بن جائیں گے. سب کو پتہ ہے یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن 2 ہیں. یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو آج سے 500-600 سال پہلے اسپین سے سب کو نکال دیا تھا، ایتھنکلی کلینز کر دیا تھا، یا تو یہ وہ کریں گے وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ آگے ہی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے
سوشل میڈیا کی وجہ سے امریکہ جیسی جگہ پہ اب پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا. تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اور یا پھر ان کو اب ایک 2 اسٹیٹ سلوشن، یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینیوں کو اپنا گھر دینا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جو جس طرح کی موومنٹ چل پڑی ہے، میرے خیال میں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ جائے گی ایک فلسطینیوں کو ایک ان کو سیٹلمنٹ کے لیے، 2 اسٹیٹ سلوشن. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے 051-922-4900. پروگرام کے اگلے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں واحد پاکستانیوں مدین سنگھ سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. مجھے آج تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم پسماندہ غریب لوگوں کی آواز، پیاسے لوگوں کی آواز آپ کے یہاں پہنچائی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا جو درد ہے اس مسئلے کا حل آپ کے یہاں سے نکلے گا. پرائم منسٹر صاحب، ہم یہاں پہ مدین کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں. ایریگیشن کا نظام یہاں پہ جو ہمارے سندھ کا ہے یہ بالکل کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور دے کہ سندھ میں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جو غریبوں کا، ہم جیسے غریبوں کا خون چوس کے سندھ میں ریگستان بنا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، ہمیں سندھ حکومت سے یہ بولا جاتا ہے کہ پانی وفاق سے نہیں آ رہا، اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن، جس میں 2 دن پہلے وزیر جو آبادی کا منسٹر ہے اس نے اور ڈائریکٹر سیدھا نے 19 نئے دیوز کا آرڈر کیا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ سندھ کے پانی پہ رینجرز کو تعینات کیا جائے. جی پانی کا جو مسئلہ ہے، پانی کا اچھا جی میں نے بلکہ ایک سندھ کے ایم پی کی تقریر بھی سنی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. دیکھیں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ کہ سارے پاکستان میں پانی کا مسئلہ، میں اس کے اوپر تو آپ کو اس وقت اپنی قوم کو اس چیز کی ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جو شروع ہوئے ہیں اگلے 10 سالوں تک. یعنی ہم وہ جو کہ پاکستان کو 50 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا، وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو کر کے دکھائے گی. کیونکہ ڈیمز اس لیے چاہیے کہ پانی کو روکنا ہے، ریزروائرز بنانے ہیں. ہمیں ریزروائرز بہت پہلے بنانے چاہیے تھے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور کئی طرح یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے، تو جو پانی صوبوں کا حصہ ہے اس ساروں میں کمی آ رہی ہے. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیمز بنائیں اور پھر صوبوں کے اندر منصفانہ تقسیم کی جائے. ابھی تک مجھے حیرت یہ ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم یہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی جا رہا ہے. وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہی نہیں کام کر رہا. اب ہم وہ اس کے اوپر پوری خرچہ کر رہے ہیں اور یہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے پر ساری جگہ پہ لگ جائے گا. تو پہلے چیز تو ایک پانی کے اندر اضافہ، ریزروائرز بنا کے. اگر ریزروائرز نہیں بنتے پانی میں اضافہ نہیں ہوگا اور آگے مزید پانی کا شدید پرابلم آ سکتا ہے. دوسرا کہ جب وہ پانی آ جائے تو پھر منصفانہ تقسیم ہو، یعنی سارے صوبے سمجھیں کہ ہمیں جو ہمارا شیئر ہے وہ مل رہا ہے. تیسری چیز جو کہ صوبوں کے اندر پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. کیونکہ جو بیچارہ کمزور اور غریب ہے، کسان ہے، اس کے پاس پانی نہیں پہنچتا، اس کا پانی چوری ہو جاتا ہے. اور جو میں نے ابھی سندھ اسمبلی میں سنا تھا ایک رولنگ پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ایم پی نے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہاں جو طاقتور ہے وہ اپنی زمین میں پانی لے جاتا ہے اور بیچارہ جو کمزور ہے اس کی زمینیں خشک رہتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی ایک ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر کیا سسٹم ہے.
اپنے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں ان کے اندر تو ہم یہ انفورس کریں گے، لیکن سندھ کے اندر سندھ کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہیں بیچارے ان کا کام ہے ان کو پانی پہنچانا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے اگر ان کو ضرورت پڑی رینجز کی جو کہ اس نے مانگی تھی، جو ایم پی ہیں جنہوں نے تقریر کی اسمبلی میں، ہم رینجز بھی پرووائڈ کریں گے۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، پروگرام کے اگلے کال۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام حامد سعید ہے جی، میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی۔ جی حامد جی السلام علیکم سر، پرائم منسٹر۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم ٹھیک ہے، السلام خیریت ہے سر؟ جی۔ اچھا سر، میرا ایک کویشچن ہے، میں جلدی کروں گا، فیصل جوید صاحب سے ریکویسٹ ہے ذرا جلدی نہ کاٹیے گا سر۔ پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ ایس ایل سی جو رنگ روڈ ہے اس کا سر کیا فیوچر ہے، کب تک یہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بنا دے گی؟ تیسرا میرا سر، آپ نے پہلا ہی دوسرے کویشچن میں جواب دیا تھا کہ جو سوسائٹیز ہیں انلیگل ان کے بارے میں آپ کو یہ ایکشن لے رہے ہیں، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے لیکن ایکشن نہیں لیتی سر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو 4-5 سال بعد پاکستان آتے ہیں تو پیسہ ان کا بالکل ڈوبا ہوتا ہے سر، تو پتہ لگتا ہے کہ سوسائٹی نہیں ہے۔ لیکن سر جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر، اس کو ایک لا بنائیں پلیز، ایک ریکویسٹ ہے، تاکہ کوئی بھی ایک ایوریج آدمی، ایک جو بندہ پینشن لے کے باہر آتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے، اس کو اگلے سال پتہ لگتا ہے جی کہ وہ سوسائٹی پلاٹ ہی نہیں دے رہی۔ یہ بالکل، یہ جو آپ کی سوسائٹی، میں آپ کو کہا کہ اس کی 5 مہینے سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی، اور رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں، اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی سوسائٹی جو ایلیگلز کو کون سی ہم نے بند کرنی ہے، کون سی جدھر اتنے زیادہ گھر بن گئے ہیں ایلیگلی، لیکن ان کو بجائے بند کرنے کے سوسائٹی والوں کو فائن کر کے اور پھر ان کو ریگولرائز کریں، اور پھر آگے سے ایسے لاز ہوں کہ کسی نے بھی انلیگل سوسائٹی بنائی اس کو سیدھے اس کو کرمنل افینس کریں تاکہ وہ جیل میں جائے، کیونکہ وہ لوٹتا ہے بیچارے لوگ، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو انویسٹ کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے پیسہ کما کے اور یہاں گھر بنانا۔ رنگ روڈ کی میں بات، آپ لاہور یا پنڈی رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے؟ پنڈی، اچھا پنڈی رنگ روڈ میں ذرا آپ کو بتاؤں، پہلے تو پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا، کیونکہ سارا پنڈی سے ٹریفک باہر چلا جاتا ہے، اور وہ پنڈی کے اندر بھی پھر ڈیولپمنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے، پنڈی کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ مجھے انفارمیشن ملی، اور مجھے انفارمیشن کیونکہ 22 سال سے پالیٹکس، اقتدار میں آنے سے 22 سال میں پالیٹکس تھا، تو میرے ورکرز ہیں ہر جگہ، لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمارے تو کسی نے مجھے انفارمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں، اور دوسرا طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں، اور دوسرا اس کی جو الائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس کو وہ سیدھی، ہمیشہ موٹر وے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں زگزگ کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں، پھر وہ زیادہ براڈ سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی، فیکٹ فائنڈنگ جو مشن جو انکوائری تھی اس میں پتہ چلا واقعی یہ ہے۔ اب ایک پورا ایک طاقتور ٹیم اینٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور اس کا سارا 2 ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزلٹ آ جائے گا، اور پھر ہم ایکشن لیں گے۔ لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں، وہ جو سیدھی لائن تھی بجائے اتنا لمبا جو 20-26 کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو، اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے، اور یہ ہم فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں۔ جی اگلے کال ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد ارشد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی امید ہے خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے؟ جی شکریہ۔ 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی، حکومت آئی تو وہاں کی عوام کو کافی امیدیں آپ سے وابستہ ہو گئی کہ آپ لیڈرشپ کے اندر 5 ایئرز پاکستان کافی ترقی کرے گا، تو انشاءاللہ میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ آپ اپنے وعدوں پر پورے اتریں گے۔ خان صاحب میرا سوال الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے ہے، جو آپ نے اسمبلی میں بل لے کیا ہے اس پہ اپوزیشن کا کوئی رد عمل مثبت نظر نہیں آ رہا،
کہ تو کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ ہاؤس میں یہ بل منظور کروا لیں گے اور نیکسٹ الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات پوری ہو جائیں گے, امپلیمنٹ ہو جائیں گے؟ ریفارمز اگلے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ جی وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی سے اپنی جو ہاں جی میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں میری کوئی والد پولیٹکس میں نہیں تھی, میں کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی, تو میں تو پولیٹکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ. تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسیس سے گزرا ہوں, اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ایسا تجربہ مل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اسٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو اسکول کی کرکٹ سے, پھر کلب کی کرکٹ سے, پھر فرسٹ کلاس کرکٹ, پھر ٹیسٹ کرکٹ, وہ سارا وقت آپ کو نئے چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے. تو اس طرح اکیلا شروع کیا, پہلی الیکشن میں 0 سیٹس, پھر دوسری الیکشن میں 1 سیٹ. پھر وہ جو پروسیس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے. جو اسٹرگل ہے وہ اصل میں جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا. اس لیے جو بادشاہت ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے, کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو آتا ہے. بادشاہ میں جی میرا باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا یا شہزادہ بن گیا, تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسیس سے جو کہ ایک اسٹرگل کے ذریعے آتا ہے. تو دیکھیں یہ جو اس وقت اپوزیشن پھر یہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, پھر جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے, ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں, اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال, تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے. لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے. یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں, کسی نظریے کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں. جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں کہ وہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں, جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلے اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے. جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لنڈن میں, کیونکہ میں لنڈن جانتا ہوں, جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا, اور برطانیہ کی سالانہ آمدنی 50 گنا پاکستان سے زیادہ ہے. ان کی 30% ہماری آبادی ہے اور 50 گنا زیادہ ان کی سالانہ آمدنی ہے. ان کا پرائم منسٹر یہ رہن سہن نہیں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں. تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی کہ ان کی چوریاں پچانے کے لیے, ان کو NRO دلوانے کے لیے, یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے. ان کی میرے سے آج سن لیں, یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے, یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائسس سے. یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے. اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے اور آگے مزید جو پریڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا, پاکستان صحیح راستے پر لگ گیا, ایکسپورٹس بڑھ گئی, یہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں. اب یہ پھر کوشش کریں گے, کچھ مجھے پورا شک ہے یہ ابھی بجٹ میں بھی کوشش کریں گے, لیکن یہ کسی صورت جیتیں گے نہیں, کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے, یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں, وہ ہوگا نہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد پھر واپس آ سکتے جان سے پیارا ہے اس کا ایک ذرہ ہے, اسے ہم نے نکھارا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ سے براہ راست ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں. آپ ان سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ فون نمبر جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد اجاز بات کر رہا ہوں. جی
جاز مسئلہ ہے میں بطور سیکورٹی گارڈ ڈگری کالج برائے خواتین لیاقت آباد میں تھا. مجھے فارغ کر دیا گیا, 4 سال سروس ہوئی ہے میرے ساتھ. اس کے علاوہ مجھے فارغ کر دیا بغیر پے کے. برائے مہربانی پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں دوبارہ ریگولر کیا جائے, پرماننٹ ڈیوٹی پہ بحال کیا جائے اور ہمیں پے بھی اپنی ادا کی جائے. سر سمجھ نہیں آئی مجھے. جی اسی دوران اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سید وسیم احمد ہے, کراچی کمپوننٹ ماسٹر الیکٹریکل سروسز کا بزنس چلاتا ہوں. جی میرے پاس سوال تو نہیں ہے, لیکن میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں ملک و قوم کی بہتری کے لیے. جی ایک مشہور مفکر کا قول ہے کہ اگر آپ کا منصوبہ 1 سال کے لیے ہے تو فصل اگائیے, اگر آپ کا منصوبہ 5 سال کے لیے ہے تو درخت لگائیے, اور اگر آپ کا منصوبہ 100 سال یا ہمیشہ کے لیے ہے تو انسان اٹھائیے. 1980s میں پروفیسر ہارورڈ گارڈنر نے ریسرچ پیش کی کہ انسانوں کی ذہانت کے اعتبار سے 8 اقسام یا پرسنالٹی ٹریٹ ہوتی ہیں. وہ وربل ہوتے ہیں, لینگوسٹک یا لاجیکل ہوتے ہیں, کائنیٹک ہوتے ہیں یا میوزیکل ہو سکتے ہیں, اور انگلیوں کے نشانات سے اس کی شخصیت یا پرسنالٹی ٹریٹ کا پتہ چل سکتا ہے. یہ ڈرمیٹوگلائفک ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کہلاتا ہے, اور آج کل کئی ملکوں میں بچوں کے اسکول میں داخلے کے وقت بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق کلاسیفیکیشن کر لی جاتی ہے. آپ کے ڈیجیٹلائزیشن کے ویژن اور دلچسپی کو دیکھ کر یہ ہمت پیدا ہوئی ہے کہ تجویز پیش کی جائے کہ اگر ہمارے یہاں بھی بچوں کو اسکول میں داخلے کے وقت ڈیجیٹائز بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق گروپنگ کر لی جائے تو نہ صرف بچے تعلیم میں چوکڑیاں بھرتے ہوئے پڑھیں گے, کیونکہ ان کا ایمبیشن ہوگا, اس کے ایمبیشن کے مطابق ہم ان کو پڑھا رہے ہوں گے, بلکہ ان کے تعلیمی اخراجات, وقت اور کوششوں میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی. اور نتیجتاً حکومت کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس سسٹم کے ذریعے سے اگلے چند سالوں میں ملک کو کتنے انجینئر, کتنے کھلاڑی, کتنے فوجی, کاروباری یا فنکار تیار ملیں گے. جی بہت بہت شکریہ, آپ کی تجویز نوٹ کر لی ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام فرادیپا ہے اور میرا تعلق KPK سے ہے, محلہ شاولی کتار کی سخوانی بازار. سر جی ہماری گلی کا برا حال ہے, ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے, مرمت کوئی نہیں ہو رہی, سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. آج تک کوئی MNA نہیں آیا, MPA نہیں آیا کہ آ کے کوئی زحمت گوارا کرے, اور بزرگ حضرات بھی گر رہے ہیں, بچے بھی گر رہے ہیں, اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری گلی کی مرمت ہو جائے. اوکے جی, آپ سے بھی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر آفس سے وہ رابطہ کرے گی. اور اعجاز صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے جن کا کوئی نوکری سے فارغ کیے جانے کا کوئی ایشو تھا, اس حوالے سے بھی اعجاز صاحب آپ سے جو پرائم منسٹر آفس کی ٹیم ہے وہ رابطہ کریں گے. ایک اور کوشچن ہے جی, سوشل میڈیا پہ آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تھک کے ہیں یہ سن کے کہ پولیس کے اندر بہتری آئے گی. جس طرح خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز ہوئیں, ابھی تک ہمیں پنجاب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے, وہاں پر بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. اس حوالے سے وہ کہہ رہے کہ کب تک پولیس ریفارمز پنجاب کے اندر آئیں گی؟ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں, ایک ادارے کو بنانا ٹائم لگتا ہے. آپ ایک ادارے کو, ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا بڑی جلدی ہو جاتا ہے. ایک ادارہ جو خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے. آپ کو صرف میں پنجاب پولیس کی ایک چیز, آپ کو مرحوم IG تھے عباس خان, انہوں نے 1993 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ درج کروائی تھی, اور وہ رپورٹ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو آپ نے آج میرے سے سوال پوچھا ہے, یہ 1993 میں انہوں نے IG سے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کا کیوں اتنے برے حالات ہیں, کیوں یہاں لوگوں کو لوگ فیل نہیں کرتے, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس پہ. تو وہ رپورٹ, وہ کافی بڑی انہوں نے رپورٹ دی تھی. اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک پڑھ کے, میرے خیال میں پیج 18 پہ ایک وہ پیراگراف تھا,
انہوں نے کہا اور یہ نواز شریف کے دوران میں 85 سے لے کے 93 تک پنجاب میں پہلے چیف منسٹر تھے پھر پرائم منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگوں کو پنجاب پولیس میں انڈکٹ کیا میرٹ کو ہٹا کے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے پیسے لے کے انڈکٹ کیا گیا. اور پھر جو سب سے خوفناک بات تھی، ان میں سے کئی ہارڈنڈ کرمنلز تھے، مجرم تھے جن کو پولیس میں انڈکٹ کیا. یہ 1993 کی رپورٹ ہے. دیکھیں، جب پولیس کو آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو پولیس کیا خیال ہے کہ وہ پولیس ٹھیک چلی جائے گی؟ جب آپ مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کریں گے. آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پولیس جو پنجاب میں ہے، اس سے کتنے انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یعنی کہ جو لوگ مروائے ہیں پولیس مقابلے کے نام پہ، ذرا پتہ چلوائیں کہ ان کے دور میں کتنے لوگ مروائے گئے تھے. تو جب آپ پولیس سے غلط کام کروائیں گے پھر پولیس اپنے بھی غلط کام کرے گی. یہ جو قبضہ گروپ ہیں، یہ قبضہ گروپ کیسے بنے ہیں؟ کون کرواتا تھا قبضے؟ کون ان کی پشت پہ تھا؟ ابھی جو پنجاب حکومت نے قبضے چھڑائے ہیں، اس میں نون لیگ کے ایم این ایز، ان کے وزیر سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور کس کا کام تھا چھڑانا؟ جو پولیس وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو جب آپ کی پولیس طاقتور کے لیے ایک قانون اور ان کو وی آئی پیز کی، اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے دوسرا قانون، تو پولیس نہیں صحیح کام کر سکتی. اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. پختونخوا کے اندر کیونکہ صوبہ چھوٹا تھا اور وہاں صرف جو پچھلی حکومت تھی وہ 5 سال بیٹھی تھی، یہاں 30 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک پولیس کے اندر پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، تو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہوگا. یہی پنجاب کی پولیس کی اسی طرح لوگ تعریفیں کریں گے جو ایک وقت پہ پختونخوا کی پولیس کی کر رہے تھے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میں فرید آباد کر رہی ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جی، میں ایک ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے 91 میں ایک پلاٹ خریدا تھا G11-2 میں، اور میں جب باہر چلی گئی تو اس پہ قبضہ ہو گیا. جب میں واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ CDA اور فیڈرل ہاؤس فاؤنڈیشن تھی کوئی، انہوں نے مل کے کسی اور کو بیچ دیا. جب میں ان اداروں کے پاس گئی تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے مجھے ٹال دیا، اور اسی طرح سے دوسرے اداروں میں بھی گئی، وفاقی محتسب میں بھی گئی، انہوں نے بھی مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیا. تو میں چاہ رہی ہوں جناب اگر مجھے یہ میرا گھر واپس مل جائے. بیوہ عورت ہوں اور گھٹنوں میں اتنی تکلیف تھی پچھلے سال کے بیساکھیوں پہ آ گئی. میں آپ کو سوری، یہ تو میں اس کا چیک کر لوں گا، لیکن جو بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک سٹیزن پورٹل ہے، اس کی بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ اس کی فون نمبر بھی دے دیں اور اس کا نیچے جو ای میل نمبر ہے وہ بھی دے دیں. میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں، اور انشاءاللہ ہم ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے، اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے. جی آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر یہ معلومات آ رہی ہے. اور اگر آپ کو اس میں معاورت چاہیے ہو تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے، ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور سوری میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ اگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونخوا کے شہروں میں تو کم از کم، اور یہاں اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں، اس کو سارے لینڈ ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا، کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے، وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو، وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ، اور پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے. عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ اس لیے قبضہ گروپ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں. پتہ کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا. ایک تو قانون کے اندر بھی ہم ایک سول پروسیجر کوڈ ہے، عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے، اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ ہے، پختونخوا میں بھی، پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیں تاکہ جلدی کیس ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا
تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کہ کس کا پلاٹ کس کے نام پہ ہے. تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلاٹ دو دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں. لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا وہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ, یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میجر ٹیپو کیانی بات کر رہا ہوں, ضلع جہلم, تحصیل سہاوا, یونین کونسل لیڈی سے. یہ یونین کونسل لیڈی وہ یونین کونسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا تحفہ دیا, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب, ان کی ایک چیئر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ویکسین لگوائی جب ڈوز, پہلی ہارون آباد میں, دوسری جہلم میں, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, پھر پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا اور وزیر اعظم صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلیں. آج میں وہ اپنا ایشو یونین کونسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایریا پہاڑی ایریا ہے, اس میں پہاڑوں کے سلسلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایشو ہے, سگنلز نہیں آتے. پوری یونین کونسل میں سگنلز کا ایشو ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹس میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کف اینڈ کن, اپنے فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. وہ گھر والوں کو باہر جانا پڑتا ہے کسی اونچی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں. وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہے وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ادھر بوسٹر لگائیں, جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا دیرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اوکے, میں صرف ایک چیز, یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی, القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے. میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے, ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے, میریٹوکریسی لے کے آتی ہے, اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں. اور جب کوئی بھی قوم, آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ, جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں, میرٹ پہ ہوتے ہیں, وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے, تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں, ایک قانون کی بالادستی, ایک انسانیت کا نظام, ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے, انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں, میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے, اسکینڈینیویا چلے جائیں, یہ ابھی امریکہ میں بھی, ابھی ریسنٹ کی بات نہیں, پہلے دیکھ لیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں. جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے. چھوٹی چھوٹی, یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا, وہ اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے, کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے, وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین, جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے, جس طرح نظام الدین اولیاء تھے دلی میں, جس طرح خواجہ معین الدین چشتی سندھ کے اندر, بابا بلے شاہ, بابا فرید, یہ وہ لوگ تھے جو ایک عظیم انسان تھے, سچے لوگ تھے, انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے.
تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں، آپ چلے جائیں، آپ ان کو کمپیئر کر لیں اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں. آپ اپنے ہمارے یہ جو دو پچھلے جو دو فیملیز نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے، اور برطانیہ کے پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے. تو جب لیڈرشپ ملک میں جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے، وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے. ایک قوم کبھی بھی، میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس چیز کے اوپر، کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی، نہیں تو جرمنی اور جاپان آج مٹ گئے ہوتے. ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. اور کبھی بھی معاشی بحران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں، جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے، پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں، جب وہ وہ زرداری سب پہ بھاری، کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر فیک اکاؤنٹ کا 100 ارب روپے کے کیسز، اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ، دونوں لیڈرز کے اوپر. ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں BBC کے اوپر. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ کرتے کیا؟ وہ ساروں کو ہی کہتے ہیں کہ جی آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی کرپٹ. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں، اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کیریکٹر تھا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈر بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے ارد گرد تھے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے. اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا، وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا؟ انہوں نے وہی لوگ تھے، پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی، وہی دنیا کی امامت کرنا شروع. یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. انشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم 7، 8 اور 9 کلاسز کے اندر اب باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کیریکٹر کا، ان کی تاریخ کا، یہ کیسے، یہ ایوولوشن کیسے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہم رول ماڈلز کا کیریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیریکٹر تھا ان کا، اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جب ہم سمجھ جائیں گے، ہمارے لوگ سمجھ جائیں گے، تو تب ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے، اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا احساس ہے اوورسیز پاکستانی، ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے اثاثے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو باہر ہی کر دو جی، جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا. تو ہم کبھی بھی ان کو بھی کھینچیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشن کا کیریکٹر بنے گا. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریحان طاہر بات کر رہا ہوں جو رحیم خان سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں ریحان طاہر بات کر رہا ہوں رحیم خان سے، جنوبی پنجاب جو آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ. سر میں ایک سوشل ورکر ہوں، اور کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کلین گرین پاکستان پہ آپ کو دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ مشورے ہوں گے انشاءاللہ جو آپ کی ٹیم کو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا دیگر اسٹیک ہولڈر. سر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا، نہ جلسوں کا، نہ جلوسوں کا. ایک غریب کی زندگی کو بینگ اے سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں. یہ خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا کوئی رول بنائے، کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک پالیسی بنے. کہ پی ڈی ایم میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک غریب آدمی بہت پریشان ہے، اور ہم اس میں آپ کے ساتھ اس خدمت کے سفر میں، لیکن اس پہ ایک پالیسی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے. جی دیکھیں کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا بھی. آج ذرا ایک ملیشیا کو مہاتر محمد نے اٹھا دیا، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ اٹھاتے گئے. ان کی جو 15-20 سال کی سٹرگل تھی، انہوں نے کیسے ملیشیا کو ایک
لو انکم سے مڈل انکم ملک میں لے گئے. پھر ساؤتھ کوریا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا جنرل پارکس تھا, اس نے اٹھا کے کوریا کو کدھر سے کدھر لے گئے. ان کی سب, چائنا کا آپ سٹڈی کر لیں. دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے. ہمارا مسئلہ شروع ہوا, ایک تو جب ملٹری گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بدقسمتی سے ان کو اداروں کو کمزور کر کے گورنمنٹ پہ آنا پڑتا ہے. عدلیہ کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے, باقی اداروں پہ کنٹرول اپنے نیچے لانا پڑتا ہے. تو وہ جس طرح حکومت کرتی ہیں وہ پھر اپنے آپ کو جب جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہم ڈیموکریٹس بھی ہیں, پھر ایک مصنوعی ڈیموکریسی بھی آتی ہے, وہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. لیکن جو ہمارے یہ جو 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے. اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا, اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں, اس پیسے کو بچانا کیسے. پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے, اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارا بلیک میل, یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھیں. کیونکہ یہ جو فگرز ہیں, میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی, جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا, ہم نے یہ کہیں جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی. تب تو کوئی نہیں, کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ. تو یہ وہ بالکل, میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ لوگوں سے بول کے اپنی تعریف کروائیں. میں ابھی حماد کو کہوں گا آپ کو بتائیں, لیکن اس سے پہلے مسئلہ اب یہ آ گیا ان کا کہ یہ اب گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا ہے. انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ آج گیا تو کل گیا, تو حکومت 6 مہینے میں گئی, 5 مہینے میں گئی, دسمبر میں گئی. جب حکومت نہیں گئی اور انہوں نے کہا جی یہ نااہل ہے, معیشت تباہ کر دی. اب ان کے مقابلے میں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے, اور اللہ کا شکر ہے آج جدھر ہم کھڑے ہیں, میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہمیں قرضہ دے کے گئے تھے, جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے, یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا. یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں. یہ 2016 سے پاکستان کا قرضہ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ہمارا قرضہ ہے, یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو اصل وزن پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, یہ شروع ہوا ہے 2016 سے. یہ قرضہ جانا شروع ہوا ہے. یہ جب ہم آئے 2018-19 میں, یہ کیونکہ قرضہ لینا پڑتا تھا قسطیں دے رہے, آج یہ یہاں پہنچ گیا. یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم قرضہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد. یہ ذرا دیکھ لیں. اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے, وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں, اور ہمیں اب قرضے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ, اب پھر سے اکٹھے ہو جاؤ, کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو. لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%, یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے. تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے, یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی, اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا, جیسے لائف سٹاک, ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے, ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے, اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے. حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی. فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں, آٹو موبائلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل, اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے.
مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے, اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے, تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا, اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا, جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں اس ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں گے. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا, یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا, اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس میں گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہوتی ہے, آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی. کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے. آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں, $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں, وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا, روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو گروتھ ہے, یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی, 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی, لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا. یہ وہ گروتھ ہے, اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے, اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے. جی حماد. میں یہاں پہ ایک اور سر بات پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ 2.5 سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں, آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلاننگ میں ڈال دیا گیا تھا, تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کی ابتدا کی تھی, اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹسٹکس کی. جی اس وقت ہم ایک وقفے پہ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ رہیں. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900. پروگرام کے اگلے کالر پہ جانے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا پر کچھ سوالات آ رہے ہیں. ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کیا ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں, اور کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا. دیکھیں, اور اپنی قوم کے لیے کہ ہمیں اس وقت دنیا کو اناج بیچنا چاہیے تھا. ہمارے اللہ نے جو زمین دی ہے ہمیں, اور جتنا بھی پانی دیا ہے, اس کو بھی ہم صحیح استعمال کر لیں. اور سورج ہے, 3 چیزیں چاہیے نا, زمین چاہیے, پانی چاہیے, اور سورج چاہیے ایگریکلچر کے لیے. تو ہمارے پاس تو اللہ نے تینوں چیزیں دی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے ہمیں پانی, یہ ڈیمز کی شدید ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں پانی کے ریزروارز بنائیں گے تو اور زیادہ پانی دیں گے, اور علاقہ لے آئیں گے کاشت کے نیچے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی ایگریکلچر کے اوپر, اور ہم نے کسانوں کے اوپر کوئی ان کی مدد نہیں کی. دنیا آگے نکل گئی. دنیا اسی طرح کی زمین اگر ان کو ملے اور سورج اور پانی ملے تو وہ 2 یا 3 گنا زیادہ پیداوار ہے. ان کی جو لائف سٹاک ہے, ان کی جو گائیں ہیں, وہ ہمارے سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ دنیا کے اندر سب ہمیں پتہ ہے, یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ ہوتی ہیں. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے آپ بیج صحیح دیں لوگوں کو, تو وہ
سارا وقت ایک ریسرچ ہونی چاہیے. ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی وہ بھی نیچے چلی گئی. تو یہ سارا کچھ اب ریوائیو کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ ہم نے کسانوں کا جو پہلے جو گنے کے اوپر ان کو پیسے ملتے تھے, ہم نے قانون بنایا کہ ان کو فوری طور پہ پیسے دیے جائیں. اور دوسری چیز, ان کو پورا پیسہ ملے, کیونکہ وہ جو کسانوں کو پیسہ ملتا تھا, جو شوگر ملز پیسہ دیتی تھی, سب سے طاقتور لوگ شوگر ملز ان کے پاس تھی. تو ان کے کوئی نہ ان کو حکومت کچھ کہتی تھی, نہ ان کو وہ کین کمشنر, سب ڈرتے تھے, بلکہ کئیوں کو تو پے رولز پہ تھے, ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے, تو ان کو کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے وہ کارٹیلز بنایا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن کے اندر, انہی کے اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتی تھی. ان کو تو یہ قیمتیں اوپر خود ہی فیصلہ کرتے تھے قیمت کتنی ہے, تو لوگوں کے اوپر قیمتیں بھی اوپر. پھر سٹا کھیلا جاتا تھا, یعنی چینی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے اور چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے پہلی دفعہ اس کے اوپر ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو کسانوں کو پیسہ ملا, پہلی دفعہ کسانوں کو پورا پیسہ بھی ملا اور ٹائم پہ پیسہ ملا. جب کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا. جب زمین پہ لگایا تو آپ کے سامنے میں صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں اس باری پاکستان کی. یعنی یہ کوئی بھی یہ امید نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان جتنی جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے, وہ گندم کی 8.1 بڑھی, چاول مونگی یعنی 13.6%, شوگر کین چینی 22% اور چھلی 7.4%. یہ جو بڑی ہیں اس سے کیا ہوا کہ اس سے مزید اور کسانوں کو پیسہ آیا, کیونکہ ان کی بھی کبھی قیمتیں ان کو نہیں ملی جو پہلی دفعہ ملی. لیکن یہ ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ جو آگے اب ہم پالیسیز لے کے آ رہے ہیں, اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے مزید ان کی کیسے مدد کرنی ہے, ٹیکنالوجیز نئی لے کے آنی ہے, بیج ڈیولپ کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ابھی میں مہنگائی کے اوپر علیحدہ بات کروں گا, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان مثلا سبزیاں اگاتا ہے, جو اپنی پیداوار بھی اگاتا ہے, اس میں جو اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور جب وہ پیسہ پہنچتا ہے دکانوں میں, شہروں میں, اس میں اتنا زیادہ فرق ہے. یعنی جو محنت کر رہا ہے اس کو بالکل کم پیسہ مل رہا ہے, بیچ میں جو مڈل مین یا آرتی کہتے ہیں وہ 3-4 گنا زیادہ وہ پیسہ کما رہا ہے اور مہنگی چیزیں مل رہی ہیں شہروں کے اندر. تو اب ہم کرنے کیا لگے, اور یہ چائنیز نے, یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا جا کے, ہم کرنے کیا لگے کہ ہم ڈائریکٹلی کسان اور اس کو سیدھا پہنچا رہے ہیں ریٹیل پہ جو چائنا میں ہوتا ہے, اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک ورچوئل مارکیٹس بنا رہے ہیں, اور ایک وہ اور ایک پھر سٹوریج. جب کسان کو اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سستی بیچتا ہے کیونکہ وہ خراب ہونی ہوتی ہیں, اس کے لیے سٹوریج چاہیے. ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 900 نئی سٹوریج فیسلٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں, تاکہ کسانوں اپنی ان کو چیز بھی رکھ سکے اور ٹائم پہ بیچے تاکہ ان کو قیمت ملے. اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی محنت کریں, جو چائنیز نے کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو کہ ان کی فصلیں, فروٹ, پھل اور یہ جو سبزی یہ ضائع نہ ہو. اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سٹوریج بھی ہو, ٹرانسپورٹیشن بھی ہو. ہمارا کئی اندازہ لگا جاتا ہے کہ 30% ہمارا پھل ضائع ہو جاتا ہے, 30% سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس کے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ فوڈ پروسیسنگ, یعنی ہم وہ اب چھوٹے چھوٹے فوڈ پروسیسنگ لگانے لگے ہیں. اس کے لیے ہم قرضے بھی دیں گے بڑے بڑے سستے, تاکہ یہ میکسیمم بینیفٹ کسان کو ملے. جتنا کسان کو فائدہ ہوگا اتنا زیادہ وہ پیسہ اپنی زمین پہ لگائے, اتنی زیادہ پیداوار بڑھے گی. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں تبسم فیصل بات کر رہی ہوں, لاہور. جی آپ کا کیا سوال ہے پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی فرسٹ آف آل میں آپ کی گڈ ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس مشکل وقت میں آپ جیسا لیڈر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. باقی میرا کوشچن جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. آپ کی حکومت جو ہیلتھ سسٹم میں ریفارمس لے کر آ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں, لیکن اس میں جو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہے؟
کیونکہ ہاسپٹلس میں جب عوام یہ لے کر جاتے ہیں تو اس کو وہ رسپانس نہیں دیا جاتا. پہلے میں کیونکہ ابھی پنجاب میں عادت نہیں پڑی، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے، تو وہاں اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیلتھ کارڈ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ پختونخوا کا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو صرف فیسلٹی کا فائدہ اٹھایا ہے ہیلتھ کارڈ کا پختونخوا کے اندر، وہ 10 ارب روپیہ ہے. یعنی 10 ارب روپے کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ پہ وہ یوٹیلائز کر سکے، کیونکہ وہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. یہ کسی کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہیلتھ کارڈ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. مطلب یہ کہ آپ کے پاس پختونخوا میں 10 لاکھ روپیہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کو ہے. وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پنجاب نے ابھی تک 2 ڈویژنز میں کر دیا ہے، سائیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں انہوں نے سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے، اور وہ سال کے اینڈ تک سارے پنجاب کے ضلعوں کے اندر یہ ہیلتھ کارڈ پہنچ جائے گا اس سال کے اینڈ تک. اور اس سے انہوں نے 7,30,000 روپیہ ہر ہیلتھ کارڈ پہ رکھا ہے. لیکن اگر مزید اور ضرورت پڑے ہاسپٹل میں تو 3 لاکھ تک اور وہ دیں گے پنجاب گورنمنٹ. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہ دیکھیں میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں غریب آدمی کو اگر گھر میں بیماری ہو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اگر ہاسپٹل جاؤں گا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا. اور اس سے بڑے یعنی وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ پھر علاج نہیں کرواتے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ جی بچے یعنی غریب خاندان رہ رہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بچوں سے پیسہ، بوڑھے جو ہوتے ہیں. یعنی یہ بڑا ایک مجھے پتہ ہے اس سے بڑا عذاب ہے نہیں کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو. شوکت خانم بنایا اس لیے تھا کہ غریب آدمی کو جب کینسر تھی مجھے خیال یہ آیا کہ ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے تو وہ بیچارے غریب خاندان میں جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ کینسر کا ہے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو دیکھیں یہ صرف یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ سسٹم ہے. اور وہ کیسے؟ گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم سارے ملک میں ہاسپٹلس کا جال، گورنمنٹ ہاسپٹلس کا جال بچھا سکیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ہاسپٹلس بھی ہیں وہ بھی آپ جب بڑے شہروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے. ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی لگی ہوتی ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. اور بی ایچ یوز جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ زیادہ تر خالی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے شہروں سے اس لیے نہیں جاتے کہ بچوں کے اسکول ہوتے ہیں یا جو بھی پرابلمس. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دیہات میں ہاسپٹل لگائیں گے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ کدھر سے بنائیں گے. تو کوئی خیرات میں تو نہیں ہاسپٹل بنائے گا نا. ایسے بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ تر تو لوگ اس لیے بنائیں گے کہ ان کو بھی کوئی اس پہ سے منافع ہو. تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ وہ سارے غریب لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا. کوئی بھی کسی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ دے کے، ہیلتھ انشورنس دے کے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس بجٹ کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں، جتنی بھی ہیلتھ اکوپمنٹ ہے یعنی ہاسپٹلس کے لیے جو بھی اکوپمنٹ آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری ہوگی. کسی قسم کا ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں چارج کریں گے. اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں اور جو یہ ویکیو ٹرسٹ کی زمینیں ہیں جن کے اوپر قبضے ہوتے رہتے ہیں، ریلوے کی بھی کئی زمینیں، ان کے اوپر ہم ہاسپٹلس کو بڑے سستے داموں پہ ان کو زمین دیں گے تاکہ ہاسپٹل وہ اصل میں اتنی زمینوں کی مہنگی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں اور اس کے اوپر پھر اتنا خرچ بھی کریں اور پھر کیسے نفع بھی کیسے بنے گا. لہٰذا ان کو سستی زمینیں دیں گے. سستی زمینیں، ڈیوٹی فری اکوپمنٹ اور ہیلتھ کارڈ، یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہاسپٹلس کا، پرائیویٹ ہاسپٹل کا جال پھیل جائے گا اور وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہوگا. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آگاہ کیا. ایک اور بات ہے کہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کہاں، تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. وہ جب آپ ہاسپٹل لے کے جائیں گے تو اسی سے آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی. پروگرام کے پختونخوا میں ابھی پنجاب میں ہے کیونکہ جب تک سارے پنجاب میں نہیں پہنچتا تو ابھی جی
ابھی صرف 2 ڈویژن ہوئی ہیں، لیکن پختونخوا کے اندر جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. جی پروگرام کے اگلے کالر، السلام علیکم. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شہزاد بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے. جی میرا وزیر صاحب سے سوال ہے کہ جو معاشی اشاریے اور محصولات میں بہتری آئی ہے اور ایف بی آر کی وجہ سے ریکارڈ وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، تو آپ نے اپنی وزیراً صاحب نے اپنی ٹیم کو مبارکباد بھی دی ہے، لیکن جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں اور سیاسی جو اپوزیشن والے ہیں، یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مان نہیں رہے اس بات کو. کیا ہمیں یہ وصولات جو ہیں یہ عارضی تو نہیں ہے یا ہمیں پھر سے IMF کے پاس جانا پڑے گا؟ کیا مانتے نہیں ہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ 2 فرق چیزیں ہیں. ماننا چاہتے نہیں ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پہلے تو FBR کا میں کہہ دوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے، ریکارڈ کلیکشن ہے. کبھی ہمارے ملک میں 4000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا. اور یاد رکھیں کرونا کا کافی نقصان ہوا ہے. ہمیں کیا، ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے اور میں اپنی NCOC ٹیم جو ہماری، جس نے بڑا ڈیٹا بیسڈ انالیسز کیا اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کا ہمیں گائیڈ کیا سارے ملک میں، ہر چیز دیکھ کے جو ہم نے وہ سائنٹیفکلی ہم نے جو فیصلے کیے. اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سب سے بہترین طریقے سے نکلا کرونا میں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا. لاک ڈاؤن سے جو غربت بڑھتی ہے، جو ہندوستان میں آج حال ہے اور دنیا میں بھی، ہم نے کافی طور اپنے لوگوں کو اس سے ان کی حفاظت کی، ان کو بچایا اس سے. اب اس کے باوجود اگر ہماری آج ٹیکس کلیکشن، اور میں ایگزیکٹ فگر ابھی آ رہا ہے اور 1-2 دن اور بھی ہیں، وہ مجھے FBR کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بھی بڑھ رہے ہیں تیزی سے، لیکن 4143 ارب روپے کا اب تک ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. یہ ریکارڈ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جس وقت ہمارا ایک آٹومیشن پہ جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر بڑی دیر سے 2.5 سال سے لگے ہوئے تھے کہ یعنی کمپیوٹرائز کریں ساری ٹیکس کلیکشن، یعنی ٹیکس کلیکٹر کا اور عوام کا کانٹیکٹ نہ ہو، صرف ایک آٹومیشن کے ذریعے ہو، جو کہ ایڈوانس دنیا میں ہو چکا ہے. بدقسمتی سے اب تک بڑی کوششیں ہوئی ہیں لیکن آٹومیشن ہونے نہیں دی. میں یہ ہونے نہیں دی کیونکہ اب لوگ ڈرتے ہیں. جنہوں نے ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ چاہتے نہیں ہیں یہ ہو. مثلا یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی آٹومیشن کی، وہ اندر سے لوگ اس کو کوئی کیس کر کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. تو اب مجھے یہ شورٹی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جولائی اگست کے اندر آٹومیشن پہ چلے جائے گا. اگر آٹومیشن ہوگی اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آ گیا، یعنی ہمارا یہ جو بڑا آف بکس ایسا بکتا ہے، یعنی بلیک میں جو پورا شو نہیں کرتے کہ مثلا اگر 100 یونٹس پروڈیوس کیے ہیں تو وہ صرف دکھاتے ہیں 60 ہوئے یا 40 ہوئے یا کئی کم بھی، کئی تو بالکل ہی نہیں بتاتے، اور باقی وہ سارا بلیک میں یعنی ٹیکس اس کے اوپر دیتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارا نیا آٹومیشن سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوگا، اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا. اور میرا یہ مان ہے کہ اس سے ہماری ٹیکس کلیکشن اور بہت اوپر چلی جائے گی. جیسے ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، آپ دیکھیں گے یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ کم ہوتا جائے گا اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر. جی یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں، ہیڈ لائنز کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کالز کر رہے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین. ملتے ہیں بریک کے بعد. جان سے پیارا ہے یہ دیش، یہ دیش، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے. کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کون؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سعدیہ سہار بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی جی میں PM صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی سن رہا ہوں. جی پرائم منسٹر صاحب، میرا بچہ 5 سال کا ہے جسے تھیلیسیمیا ہے. میں اس کے علاج کے لیے 7 پروگرام پر بھی اپلائی کر چکی ہوں.
ہوں مگر اس کا رپلائی نہ جانے کب آئے گا. میرے بچے کو علاج کے لیے امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. میں اپنا گولڈ سیل کر چکی ہوں, 2 دفعہ کراچی جا چکی ہوں, مگر اتنا ایکسپینسو علاج میں افورڈ نہیں کر سکتی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز میرے بچے کے ٹریٹمنٹ کے لیے میری ہیلپ کریں. جی, یہ تھیلیسیمیا کا بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ماں باپ کے لیے, بچوں کے لیے تو ہے ہی, لیکن ماں باپ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, اور مجھے اس کا پورا ایکسپیرئنس ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کا نوٹ کر لیں گے, آپ کو جو بھی ہم کر سکے کریں گے جی آپ کے لیے. جی پرائم منسٹر صاحب, اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا, انہوں نے بھی بتایا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کر سے. یہ سوال سوشل میڈیا پر ایک نہیں کئی دفعہ آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے اس پہ کیسے قابو پائیں گے. مہنگائی جو ہے اس سے ہمارے بہت برے حالات ہیں, اور ہمیں آپ میں امید تو نظر آتی ہے, لیکن مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. میں اپنی قوم کے سامنے پہلے بھی اس کے بار بار جواب دے چکا ہوں. دیکھیں, یہ مجھے سب سے زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے, مہنگائی کے اوپر. اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. گھی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, یعنی یہ ایک عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں, جو کہ مزدور ہیں. اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سویلائز قوم نہیں ہوتی. میں کبھی بھی ایک قوم کو, اگر آپ نے جائزہ لینا ہونا کہ قوم کتنی سویلائز ہے, مہذب معاشرہ کیا ہے, تو جتنی اس میں زیادہ انسانیت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ ایک قوم کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس پہ قوم کے اوپر نہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کدھر کھڑی ہے, اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں. تو میرے لیے یہ سب سے بڑا راہ ہے, کیونکہ یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے, اور خاص طور پہ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم, اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے, زرعی اصلاحات صحیح کریں, کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے. جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کام, کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہوتی جائے گی. اور اس کے لیے جو ہم اب کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں, یہ بڑی خاص چیز ہے. ہمارا جو تقریباً 65% کسان ہے وہ 5 ایکڑ کی زمین سے کم اس کے پاس زمین ہے. تو چائنا نے بھی جب غربت کم کی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی. اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر سکیں, پیداوار بڑھا سکیں. تو اس کے لیے ہم کئی قدم اٹھا رہے ہیں. ایک ورکرز ٹرین کر رہے ہیں اس سیکٹر میں, ٹرینڈ ورکرز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے جو جائیں گے اور کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا بتائیں گے, یہ چھوٹے کسانوں کو. پھر ان کے لیے کسان کارڈ آیا ہے جو کہ ان کی مدد, ان کو سبسڈائز, ان کو کم خرچوں پہ کھادیں دے گا, ان کو کریڈٹ دے گا. جو ابھی وہ آرتی کے پاس جانا پڑتا ہے, بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے کیڑے مارنے والی دوائیں, یعنی ان کی مدد کریں گے کہ وہ پیداوار اپنی بڑھائیں. تو اس سے ہوگا جیسی جیسی پیداوار بڑھتی جائے گی چیزوں کی قیمتیں ویسی نیچے آ جائیں گی. اگر ہم گندم کی پیداوار 10% بھی بڑھا دیں تو پاکستان میں اتنی گندم ہو جائے گی کہ ویسے ہی آٹے کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی جا کے. تو میں لیکن آپ کو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی, 40 لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی. باہر گندم زیادہ مہنگی تھی, اور میں جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو, یعنی ہمارا آٹا مہنگا نہ ہو. دوسری چیز, یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل, یعنی جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے, اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں کولڈ ایک سٹوریج علیحدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں, ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر وہ ڈائریکٹ, یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنے, وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملے شہر میں. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے. اب ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ تو باہر سے آتی ہے, اور ادھر کیا ہوا ہے. جون 20 سے لے کے مئی, اس سال کی مئی تک, یعنی پچھلی جون سے لے کے اس مئی تک تقریباً 1 سال میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی.
یعنی کہ ایک وقت پہ تیل تھا تقریباً 34 روپے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریباً 67 روپے کا. تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثرات جائے. اگر ہم تیل بھی 100% پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو جانی تھی. ہم نے صرف 11.18% تیل بڑھایا ہے جبکہ دنیا میں وہ 100% بڑھا ہے ایک سال میں. پھر پام آئل، یہ جو گھی مہنگا ہو گیا. گھی دنیا کے اندر کیونکہ ہم باہر سے سارا ہمارا پام پتہ نہیں 4.5 ارب یا 5.5 ارب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی. تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے 70% پام آئل بڑھا ہے دنیا میں. پاکستان میں ہم نے صرف 27% بڑھایا ہے. پھر یوریا اور ڈی اے پی یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں وہ 74% دنیا میں بڑھا ہے اسی وقت میں. ہم نے صرف 16% بڑھایا ہے. کوشش پوری کی ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے. اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو، ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنے کیونکہ یہاں فاسفورس ہمارے پاس فاسفیٹ ہے. ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں، اب تک امپورٹ کرتے رہے ہیں. ہم پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بینڈ کے اوپر ہم پام آئل کا کریں، اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشر نہ پڑے. زیتون سارے اس وقت پختونخوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں زیتون کا انقلاب آ جائے. یعنی جتنی زیتون کی پلانٹیشن ہوئی ہیں، کروڑوں درخت لگایا ہم نے. اور کوشش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے اس میں ہماری مدد کرے اور بھی اس کے ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں. جی، آپ کی کال کا سلسلہ جاری ہے. ایک چیز آپ سے درخواست یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ کال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کال نہیں ملتی، وقت کم ہوتا ہے. آج ہم نے یہ کیا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری یہاں پہ پی ایم آفس کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہوگی اور آپ کی جو بھی شکایات ہوں گے، یہ آپ کی کنسرنز ہوں گے، ان کو وہ نوٹ کر لیں گے اور پھر آپ کو کال بیک کریں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں وحید احمد بات کر رہا ہوں، لاہور میں ابھی موجود ہوں. اور میرا تعلق اور پاکستان فوڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن سے اور سبزی اور پھل ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 2019-20 میں 12.5% انکریز کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ قائم کیا ہے. بات یہ کہ یہ باتیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ. ابھی میں بات بھی سن رہا تھا آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی کہ جب تک ہم ہیل نہیں بڑھائیں گے تو ہماری مہنگائی کم نہیں ہوگی. اگر ہیل بڑھے گی تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ہماری لوکل جو پرائس ہے وہ بھی کم ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہارٹیکلچر ویژن 10 سال کا پلان بنایا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ آج $730 ملین کی ہے، اس کو کس طریقے سے 2 سال میں 1 ارب، 5 سال میں 2.5 ارب اور 10 سال میں کس طرح 6 ارب اور لوگوں کو جاب جنریشن بھی ادھر ہوگی. جتنا ایگریکلچر میں اپارچونیٹی ہے جاب جنریشن میں دوسرے سیکٹر میں نہیں ہے. تو ابھی ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں مگر ہماری فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی باسکٹ بہت چھوٹی ہے. ہمیں پروڈکٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اس سے کیا ہوگا، ہماری ہیل جب بڑھے گی. میں آپ کو مثال مینگو کی، اگر پاکستان میں 1 ایکڑ میں ہم 3.5 ٹن نکال رہے ہیں، دنیا 15 سے 20 ٹن نکال رہی ہے. سیب جو ہے 1 ایکڑ میں جو ہم اپنا 1 ٹن نکال رہے ہیں، دنیا اس میں 10 ٹن نکال رہی ہے. بہت پیچھے دنیا سے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں اور نیو ورائٹیز پہ کام کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی 22 کروڑ عوام کو بھی کھلا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں. اور ہم نے اپنے کاربیٹ میں 2019-20 میں جو ہمیں پرابلم تھے ایکسپورٹ کے، اتنے بڑے ایشو تھے، ایئر لائن کے ایشو تھے، بارڈر کے ایشو تھے، مگر ہماری منسٹری نے مدد کر کے مسئلے حل کیے اور ہم نے اپنے ایکسپورٹ 12.5% انکریز کیے، ریکارڈ ایکسپورٹ پاکستان. جی آپ کی جو یہ بات آپ نے کہی کہ
ریسرچ کرنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اور کون سے ہم ویجیٹیبلز اگا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, زیتون ہے, اب یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ملک میں جتنی زیتون کی پوٹینشیل ہے ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بہترین آئل ہے. زیتون کا جو تیل ہے وہ مہنگا سب سے زیادہ ہے وہ. تو اب ایک دم فیصلہ پختونخوا میں ہوا اور اب یہ ساری جگہ زیتون لگنا شروع ہو گیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 سال کے اندر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ زیتون ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک جو سبزیوں میں جو سب سے جس کو کنگ آف ویجیٹیبلز کہتے ہیں وہ ہے ایووکاڈو. اب پاکستان میں بہترین جگہ ہے ایووکاڈو لگانے کی. میں نے اپنے گھر میں لگائے ہیں تو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ جس طرح کے وہ ایووکاڈو ہو گئے ہیں. اب ہم یہ ساری جگہ لگا سکتے ہیں. وہ سب سے مہنگا پھل ہے, ویلیو ایڈڈ ہے, ہم یہ بیچ سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 12 موسم ہیں, 12 کلائمیٹک زونز ہیں ہمارے. ہم کوئی چیز بھی اگا سکتے ہیں. یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز امپورٹ کرنے کی. مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اب ہم پوری طرح ان چیزوں کے, مثلا شوگر بیٹ ہے, یہ ایک شوگر کین کو کئی جگہ پہ ریپلیس کر سکتی ہے, پانی بھی کم لیتی ہے, کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے. اور ہم جب گنا ہے وہ زیادہ مہنگا ہے, اس کے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے, ڈیوریشن لمبا ہے. کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. انشاءاللہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو, ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے, ان کو کھلانا ہے تو نئی نئی چیزیں لانی پڑیں گی, نئی سوچ آنی پڑے گی. اور پھر اس میں ریسرچ, جو آپ نے اصل بات کی کہ ہمارا اچھا بھلا ایک وقت پہ فیصل آباد کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی تھی وہ بڑی مانی جاتی تھی, اس میں بڑا زبردست کام تھا. آہستہ آہستہ ریسرچ بھی ختم ہو گئی, سیڈ ڈیولپمنٹ پہ, بیجوں کے اوپر بھی کام نہیں کیا. ہندوستان میں وہ ساتھ والا پنجاب ہے, وہاں وہ زیادہ پیداوار ہے ان کی, ہماری کم ہے. ہم ہندوستان والی پیداوار لیں تو ہم گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں. سو اینی وے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. جی پرائم منسٹر صاحب, اب ہم آگے بڑھیں گے. ایک سوال ہے سوشل میڈیا پہ احتساب کے حوالے سے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آج کے اس پروگرام کے آخری کالر, لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں میسیجز جو بھی ہوں ادھر آفس میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں, میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بات کرنی. جی عائشہ بولیں. جی خان صاحب, پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے, ان کے ایون بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے, لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے. میں بیوہ ہوں, میری والدہ بھی بیوہ ہے, اور کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے. 3 سال کا میرا بیٹا ہے. 65 سال کی ٹیچنگ کی کمائی سے میری والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا DH ریبر میں لاہور میں, اور اس کو 2019 میں کرائے پہ ہم نے دیا. وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. SSP کا بھائی تھا شیخ عمر صاحب نے میرا 2020 میں دسمبر میں میرا قبضہ چھڑوایا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, عزت دے, لیکن وہ بندہ نتیجے میں مجھے 5 لاکھ کا مقروض کر کے چلا گیا. شیخ عمر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں, لیکن ان کی ٹرانسفر ہو گئی. جو نئے CCPO صاحب تھے انہوں نے بھی ہدایت کی. اب وہ صرف اب تک جو ہے ہدایت ہی چل رہی ہے. SSP کے بھائی ہونے کے ناطے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہو گئی ہیں. میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں, اور میں نے بینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں, بچے کو پالوں, پیسے لوگوں کے دوں میں لون کے پیسے دوں؟ کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائے, میں کیا کروں؟ اور کم سے کم سوسائٹی اتنی بڑی ہے, اس کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جس طرح عسکری سوسائٹی وہ رینٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو یہ بھی رینٹ کے معاملات دیکھے. اور کم سے کم آپ چیف جسٹس کو ہماری اپیل پہنچائیں کہ ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے, کیوں اسٹے دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو, کس بات کا اسٹے دیا جاتا ہے. میں آپ یقین کریں کووڈ میں کوئٹہ سے لاہور پورا 1 سال میں ہاسٹل میں خوار ہوتی رہی. پورا 1 سال ایک کمرے میں ہاسٹل میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ میں رہی ہوں کہ میرا گھر کسی طرح چھوٹ جائے, لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ کے نمائندوں کے پاس بھی میں گئی, ذلیل ہوتی تھی میں. جی دیکھیں, یہ میں نے اپنے پچھلے 30 سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں, اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے, جو انصاف کا نظام ہے, وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا. اور وہ جو انصاف ہوتا ہے نا, جی میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے.
انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر جاتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہو نا۔ یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے، ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑا ہے باہر ایڈوانس سویلائزڈ ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھنے کا، تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی، کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے، وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا، وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی، آپ کو پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور کسی طاقتور نے، اور ہم ہیں بھی، اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے؟ یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لیے میں پالیٹکس میں آیا تھا، انصاف کی تحریک، اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے، کمزور کو اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے۔ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہو، ہم جو مرضی کریں، کیسز پرانے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو معاف کر دیں، نہیں تو گورنمنٹ کرا دیں گے۔ یہ بھی وہ شوگر مافیا ہے، انہوں نے کہا جی ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے، وہ انہوں نے جب شوگر ایسوسی ایشن نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمتوں پر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کارروائی کرو گے۔ یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جدوجہد ہے۔ دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے، انصاف کے لیے قوم کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے، اور یہ ایک جہاد کا نام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے جب تک میں اقتدار میں ہوں، جب تک میں نہیں بھی ہوں، میں اس کے لیے لڑوں گا۔ ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے، عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا، اور ہمارے صرف 2.5 سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا۔ میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں، جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں تو وہ ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کرتے، ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں، تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے۔ کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے۔ ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں، جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے، اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا۔ ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کیا وہ 218 ارب روپیہ۔ میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے۔ آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا، ہم پوری آپ کی کریں گے، لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے، سب کو قانون سے ڈرنا پڑے، اور یہ ایک جہاد کا نام ہے۔ یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ، جس طرح جا رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں، یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا۔ اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیتے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے، یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے۔ یہ اس دور میں ہو رہا ہے، اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے۔ کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے، لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں، جرم کیا ہے، ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی۔ یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہم کامیاب ہوں گے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے، طاقتور کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے، اس لیے کام کرتے ہیں۔
لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی, انصاف ملے گا, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے. جی, جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی, آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.